اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، اور درود پاک پڑھنے کے خاص اوقات بھی ہیں، جس میں خاص وقت شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کا نام لکھنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یعنی اسپیشل ارینجمنٹ ہے، اسپیشل انتظام ہے ان کے لیے جو جمعرات کو درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، جمعے کا دن کتنا مبارک دن ہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کے فضائل کتنے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے جس کا مضمون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، باقی دنوں میں ہم درود پڑھتے ہیں نا تو ہمارا درود فرشتے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، مگر ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ باقی دنوں کا درود تو مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جمعے والے دن ڈائریکٹ رابطہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اور یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ ہر ہفتے میں یہ دن اور رات ملتی ہے۔ مبارک گھڑیاں، مبارک لمحے نارملی تھوڑے سے ہوتے ہیں، سال میں ایک بار آ گئی وہ رات، 2 بار آ گئی، مگر کرم نوازی دیکھو کہ ہر ہفتے جمعرات کی رات بھی ہمیں دی گئی، جمعے کا دن بھی دیا گیا، تاکہ زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ درود پڑھ کے، زیادہ عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہ کم کروائیں، اپنی نیکیاں بڑھائیں۔ اب مثال کے طور پہ جمعے کا دن جب آئے اور اگر بندے کا ذہن بنا ہوا ہو تو وہ جمعے کے دن کیا کرے کہ جمعے کا پلان بنائے کہ یار اس دن میں نے تلاوت کرنی ہے، یاسین شریف پڑھنی ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، درود پاک 200-300 بار پڑھنا ہے، جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا میں نے قبرستان بھی جانا ہے، تو جمعے کے دن تلاش کر کر کے صدقہ خیرات کرنا ہے، تاکہ ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جائے گی نا۔ کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چل جائے کہ یار اسکیم ہے، مثال کے طور پہ ہم نیو کراچی میں رہتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں بتائے کہ یار نازم آباد میں جاؤ تو جناب وہاں پر 1000 روپے کی چیز 500 میں مل جاتی ہے، تو ہم ساری خریداری کرنے وہاں چلے جائیں گے کہ فائدہ ہے۔ تو جب جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا تو ذہن بن جائے نا کہ یار جمعے کا دن عبادت میں گزارنا ہے، باوضو رہنا ہے، خوب برکتیں روٹنی ہے۔ اصل ہے بات مائنڈ سیٹ بننے کی کہ یار میں یہ نیکی پکڑ لوں، میں یہ حاصل کر لوں۔ دنیا میں جس طرح ہم نفع نہیں چھوڑتے، کاروبار میں کوئی موقع ملے، نوکری میں کوئی موقع ملے، کوئی خرید و فروخت میں سستی چیز مل جائے فوراً لے لیتے ہیں لوگ۔ سردیوں کے اندر گرمیوں کی چیزیں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو سردیاں، ابھی کیوں خریدا یہ سامان؟ پنکھا خرید لیا بھائی، اے سی خرید لیا، یار سستا مل رہا تھا بعد میں کام آئے گا۔ گرمیوں میں جیکٹ خرید لیتے ہیں، یار گرمی میں کمبل، گرمی میں جیکٹ کیوں خریدا؟ یار سستا مل رہا ہے، سردیوں میں کام آئے گا۔ اس میں دماغ چلتا ہے۔ نیکیوں میں دماغ اگر چلنا شروع ہو جائے نا کہ یار ایک بار تو زندگی میں ایسا جمعہ ادا کر لوں، آقا نے فرمایا نا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی زبان سے نکلا ہے۔ اچھا، یہی ذہن، یہی نیکی کمانے کا جذبہ صحابہ کرام میں تھا، سیکھو ان سے کہ ان کو بس موقع ملنے کی دیر ہوتی تھی، فوراً جا کے وہ نیکی پکڑ لیتے، نیکی پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ ان کو لالچ تھی نیکیوں کی، حرص تھی، ہمیں حرص ہے پیسوں کی، مال کی، مرتبے کی، شہرت کی۔ کاش یہ لالچ، یہ حرص، یہ جذبہ
ہمیں نیکیوں میں مل جائے یار، بس کوئی ایک نیکی اور کر لوں، ایک نیکی اور کر لوں، یا تھوڑا سا اور درود پڑھ لوں، تھوڑی سی اور تلاوت کر لوں، تھوڑا اور میں نیکی کا کام کر لوں، میں ایک اور اجتماع میں شرکت کر لوں، ایک مدنی قافلہ اور کر لوں، اللہ کرے کہ ذہن بن جائے. تھوڑے پیسے جیب میں ہیں، نارملی ہمارا کیا ہوتا ہے یار آج ذرا پیسے ہیں، کیا کرنا ہے، چلو دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے چلتے ہیں، چلو یار ذرا نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، چلو وہ فلاں پرفیوم خرید. جب پیسے آتے ہیں ہمیں اپنی دنیا کی چیزوں کی پرچیزنگ یاد آتی ہے. صحابہ سے پوچھو جب پیسے جیب میں ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یاد آتا ہے. یہی تو وقت تھا نا حضرت عمر فاروق کا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچے نا، غزوہ تبوک تھا نا. اور حضرت ابو بکر صدیق نے پھر کیا کیا کہ گھر کا سارا ہی مال آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا. پوچھا گیا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ تھا سب لایا ہوں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. تو پتہ یہ چلا یہ وہ لوگ تھے جن کو نیکیاں چاہیے تھی، ثواب چاہیے تھا. کمپٹیشن بھی تھا نا، مقابلہ بھی تھا، تو ثواب کا مقابلہ تھا. ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ اس نے نئی موٹر سائیکل لے لی اب میں نے بھی لینی ہے، اس نے نیا موبائل لے لیا اب میں نے لینا ہے، پاکستان کا ٹور کر لیا اب میں نے بھی کرنا ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اسی میں پریشان ہیں کہ یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا. صحابہ میں بھی تھا کمپٹیشن، مال میں نہیں تھا، سواریوں میں نہیں تھا، گھروں اور برتنوں میں نہیں تھا، ان کا کمپٹیشن تھا نیکیوں کے اندر. یہ آگے بڑھ گیا میں نے بھی بڑھنا ہے. ایک بار بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے جب یہ واقعہ یاد کرتے ہیں. غریب صحابہ تھے، جو صحابہ مکے سے آئے تھے نا وہ کیا کہلاتے تھے؟ مہاجرین، اور مدینے والے کیا کہلاتے تھے؟ انصار صحابہ. تو مہاجرین صحابہ جو تھے، غریب صحابہ جو تھے، وہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کتنی پیاری کمپلین ہے مگر کتنی پیاری ہے. کہتے حضور مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہمارے صحابہ ہیں انصار صحابہ، ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں یہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں ہم کر نہیں پاتے. حضور یہ عبادت بھی ہمارے جتنی کرتے ہیں اور باقی نیکی کے کام پیسوں سے بھی کرتے ہیں، ہم تو غریب پیچھے رہ گئے نا، ہم ان کے برابر میں نیکیوں میں کیسے پہنچیں گے؟ آئے ہائے، یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پاس گھر اچھے ہیں، یہ نہیں کہا حضور پیسے اچھے ہیں تو ان کے پاس سواریاں اچھی ہیں، بڑی اچھی خوشبو لگاتے، نہیں، حضور یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم غریب پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. میرے آقا کی تربیت دیکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا چلو یہ پیسے لو تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ، نہیں. آقا نے فرمایا اگر میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا دوں کہ اگر تم وہ وظیفہ کر لو تو جو نیکیوں میں تمہارے آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ. صحابہ کہتے حضور تو زبردست، اچھا ہو گیا ہمیں بتا دیں ہمیں، کیونکہ پیسے لینے نہیں آئے تھے نا، پوائنٹ سمجھیے گا، وہ مال لینے نہیں گئے تھے، وہ نیکیوں میں مقابلہ چاہتے تھے. تو آقا نے فرمایا تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں، وظیفے پہ عمل کرنا تم برابر ہو جاؤ گے. حضور ضرور بتائیے. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، جو تم سے نیکیوں میں آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ گے. اب یہ صحابہ بہت خوش ہو گئے نا، کیونکہ ان کو ان کا مقصد مل گیا، یہ باہر گئے. پھر آئے، اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو آپ نے وظیفہ بتایا نا یہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے. حضور آپ وہ وظیفہ بھی کر لیں گے، پہلے پیسے میں آگے تھے اب وظیفہ بھی سن لیا ہے. آقا نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تھا مجھے اتنا پیار آیا صحابہ پر کہ کیا تھا یہ صحابہ کرام کے دل میں کہ ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں، ہم بھی جناب نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں. آج کتنا برا حال ہے ہمارا کہ ہمیں کوئی تہجد گزار نظر آئے، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا. کوئی حافظ قرآن ملے ہمیں کبھی یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اس کے دل میں پورا قرآن ہے، مجھے صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا. کوئی دین کا کام کرنے والا نظر آئے ہمارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ کاروبار بھی کرتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، مگر درس بھی دیتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے. میرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں اتنی نیکیاں کب کروں گا، یہ تو بہت پہلے جنت میں چلا جائے گا. ہمیں خیال کب آتا ہے؟ جب ہمارے سامنے سے کوئی کرولا گاڑی نکل کر چلی جائے، جب ہمارے سامنے کوئی لینڈ کروزر گزرے
गुजरे, जब हमारे सामने कोई कीमती घड़ी वाला गुजरे, कब हमारे सामने कोई अच्छा मोबाइल लेकर गुजरे, किसी के नए घर को देखें, हमारा दिल छोटा सा हो जाता है कि यार ये आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। हमने अपना टारगेट ही गलत बनाया है। सहाबा ने टारगेट रखा था नेकियों को, उनको अल्लाह की रिजा हासिल करनी थी, हम दुनिया के पीछे भागने वाले बन गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बात चली थी जुम्मे की नेकियों से, जो बात चली थी ज्यादा सवाब कमाने का हिर्स और जहन होना चाहिए, वो कमाल की बात है कि जहन ये बना लो कि मैंने अगर कंपटीशन करना है, अगर मुकाबला करना है तो नेकियों में करना है। अपने से ज्यादा नेक आदमी को देखकर मुझे नेक बनने का जज्बा बेदार करना है। इंशाअल्लाह फिर देखें दुनिया कितनी आसान हो जाती है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, रब्बे करीम हमें नेकियों की हिर्स अता फरमा, हमें नेकियों की लालच अता फरमा। माल की, दुनिया की और शोहरत की लालच हमारे दिलों से दूर कर दे। ए अल्लाह मोहब्बत दे दे, नेक आमाल की मोहब्बत दे दे, तेरे हबीब का सच्चा इश्क अता कर दे और नेकियों में हमारा दिल लगा दे। अगर जिंदगी में यह हासिल हो गया तो फिर जिंदगी बड़ी कमाल की होगी। अल्लाह करीम हम सबको जुमेरात की रात और जुमा का दिन कसरत के साथ इबादतें करने की और बिलखुसूस ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत बड़े जमाने के वली हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह ताला अलैह, बड़ा नाम है उनका, और आपके वाकयात पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने भी एक कमाल की कुर्बानी दी थी। आपके बारे में आता है जब एक जमाने में बादशाह थे, बल्ख के बादशाह थे, और आपकी बादशाही का आलम यह था, बहुत बड़ा महल, बड़े वजीर, जैसे नॉर्मली बादशाहों का जाहो जलाल कर्रो फर होता है। मगर आपकी इस्लाह का सबब कैसे बना कि एक अल्लाह वाले, एक बुजुर्ग आपके दरबार में आए और दरबार बड़ा आलीशान सजा हुआ था। तो उस बुजुर्ग ने आकर कहा कि ये मुसाफिर खाना हमें अच्छा नहीं लगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने बड़ा ताज्जुब किया कि मेरा इतना बड़ा महल, मैं बादशाह, ये मेरे वुज़रा, तुम्हें ये मुसाफिर खाना लगता है? कहा अच्छा ये बताओ तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था? फरमाया इस महल में मेरे वालिद रहते थे। क्या उससे पहले कौन रहता था? क्या उससे पहले मेरे दादा रहते थे? क्या उससे पहले कौन रहता था? मेरे परदादा रहते थे। तो बुजुर्ग ने कहा बताओ फिर मुसाफिर खाना किसे कहते हैं? एक आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है तो फिर पहला चला जाता है, मुसाफिर खाना इसी को तो कहते हैं। आपको बड़ी चोट लगी, यार बात तो बड़ी पते की कही है, ये तो सब चीजें चली जाएंगी, मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। रात सोए तो छत पर किसी के महल की छत पर चलने की आवाज आई। देखिए अल्लाह पाक कैसे किसी की इस्लाह का सामान करता है। तो आपने कहा छत पे कौन घूम रहा है? ऊपर से आवाज आई हमारा ऊंट खो गया है, वो तलाश कर रहे हैं। तो आपने कहा पागल आदमी, क्या छत पर भी ऊंट मिलते हैं? तो ऊपर जो शख्स था उसने आवाज लगाई क्या नरम बिस्तर पर भी अल्लाह की मार्फत मिलती है? हाय हाय, दिल पर पहले ही शाम को चोट लगी थी, रात को एक और चोट लगी। आपने बादशाहत को तर्क किया, अल्लाह की राह में माल खर्च किया और खुद वीराने में चले गए, इबादत करने लगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे के बाद एक और शख्स गुजरा, एक और बादशाह गुजरा। देखा जमाने के बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदम एक दरिया के किनारे बैठकर अपनी गुदड़ी को सी रहे हैं। कहा इब्राहिम इतने बड़े बादशाह थे, इतने महल, इतने नौकर चाकर सब छोड़कर ये क्या कर रहे हो? ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? आपके हाथ में एक सुई थी, आपने वो सुई निडल दरिया के अंदर डाल दी और फरमाया ऐ मछलियों मेरी सुई ला कर दो। थोड़ी देर हुई तो कई 100 मछलियां बाहर निकली, सबकी चोंच में सुई है। कोई चांदी की सुई लेकर आया है, कोई सोने की सुई लेकर आया है। आपने कहा ये नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। एक और मछली आई और आपकी सुई आपके कदमों में डाल दी। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने उस बादशाह से कहा बताओ तुम्हारी बादशाहत अच्छी है या मेरी बादशाहत अच्छी है? अल्लाह की राह में जब कोई जाता है तो अल्लाह मखलूक के दिल में, जानवरों के दिल में भी उसकी इज्जत डाल देता है। यही हजरत इब्राहिम बिन अदम है। और आपका एक वाकया सुने कि आपने अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा सफर में गुजारा। एक मरतबा बैतुल मुकद्दस में रात गुजारी, मस्जिद अक्सा में। अब रात किसी पहर आप आराम कर रहे थे तो देखा कि 2 फरिश्ते आए। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि ये कौन सो रहा है, कौन इंसान है? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा ये हजरत इब्राहिम बिन अदम है। फरिश्ते ने कहा वही जिनका दर्जा कम कर दिया गया है। तो दूसरा फरिश्ता कहता है सबब क्या बना? ये तो बड़े अल्लाह के वली हैं। का बात यह है कि ये बसरा में थे और इन्होंने एक दुकान से खजूरें खरीदी। खजूरें लेकर जाने लगे तो एक खजूर उन्हें रास्ते में पड़ी हुई मिली, तो ये समझे मेरी गिर गई थी।
انہوں نے یہ کھجور کھا لی ہے، چونکہ وہ کھجور ان کی نہیں بلکہ دکاندار کی تھی، لہٰذا اللہ کریم نے اس ایک کھجور کے ناحق کھانے کے بدلے میں ان کو ان کے درجے سے معزول کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے یہ سن لیا، آپ تو اٹھے اور فوراً بصرہ گئے، مسجد اقصی سے واپس بصرہ گئے، اور بصرہ جا کر وہ کھجور دکاندار کو لوٹائی، معافی بھی مانگی کہ آپ کی ایک کھجور میرے پاس آ گئی تھی۔ اب رات سوئے، پھر 2 فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اب فرشتہ کہہ رہا ہے تمہیں پتا ہے ابراہیم بن ادم کا درجہ بحال کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے کھجور واپس لوٹا دی ہے۔ پھر وہ درجہ دے دیا گیا ہے کہ جو ایک کھجور اس نے ناحق لی تھی جا کر حقدار کو لوٹا دی، اللہ نے پھر وہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، مگر کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کے پیسے دبا لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، بعض اوقات ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، بڑی درود پاک، بڑی تلاوتیں، مگر بندوں کا حق دبانے کی بھی عادت ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو خامہ خائی کی عادت بھی ہوتی ہے، کبھی بھی گئے فروٹ کی دکان پر، ایک آدھا فروٹ ویسے اٹھا کے کھا لیا، اپنی ٹوکری میں زبردستی ڈال لیا، اس کی آنکھیں آگے پیچھے ہوئی تو کوئی ایک آدھا جناب سبزی کی پیس ڈال لی۔ کیوں؟ یہ ایک تمہارے 2 5 10 روپے کی جو ناحق تم چوری کر رہے ہو، کہیں یہی تمہارے لیے پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ اچھا، صرف اس پہ نہیں ہوتا، اب مسجد کے اندر آئے، کسی کے بھی چپل پہن کے چلے گئے، اچھا یہ الگ فینومنا ہے، الگ دماغ پتہ نہیں کس نے بنا دیا، اگر تمہارے چپل کوئی پہن کے چلا گیا تم بھی کسی کے پہن کے چلے جاؤ، بالکل نہیں پہن سکتے۔ اگر ہمارے چپل کوئی پہن کر گیا، اس نے ناجائز کیا، غلط کیا، گناہگار ہے، مگر اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے کہ آپ کسی کے چپل پہن کے چلے جائیں۔ آپ نے بھی تو وہی کیا، اور آپ کو کیا پتا کہ آپ جس کے پہن کے جا رہے ہیں وہ وہی تھا جس نے آپ کی چوری کی، وہ تو آئے چوری کی نیت سے ہو۔ تو یہ بالکل ایک کھجور کے بدلے آپ دیکھیں یہ حال ہو گیا۔ تو جس کی یہ عادت بن جائے، کچھ لوگوں کی پھر عادت بن جاتی، خامہ خائی حساب کتاب میں ڈنڈی ماریں گے، سامنے والے کو حساب بلانے کی کوشش کریں گے، بعد میں ہنسیں گے دیکھو میں نے اس کو حساب بلا دیا۔ تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی طریقے سے بھی ہمیں کسی کا حق نہیں دبانا ہے۔ اور یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے گا، انبیاء کرام معصوم ہیں، اولیاء کرام معصوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر کبھی خطا ہو جائے تو اللہ کریم کی طرف سے انہیں یاد دلا دیا جاتا ہے، انہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے، انہیں انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ فوراً توبہ کر لیں، یہ فوراً پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 201، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں، جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آئے ہائے، اللہ والے ہیں نا، اگر شیطانی خیال کسی طرح ذہن پہ غالب بھی ہو فوراً ڈر جاتے ہیں، فوراً رک جاتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جو متقی مومن ہوتا ہے نا، اس کی فطرت شیطانی وسوسوں اور ابلیسی خیالات کو قبول نہیں کرتی ہے، اور اگر کبھی مومن کو یہ چیزیں مثلا شیطانی وسوسے، ابلیسی خیالات، جانے انجانے کی کوئی خطا وغیرہ پیش آ جائیں تو اللہ کریم کی طرف سے انہیں وہ خطا یاد دلا دی جاتی ہے، یوں یہ اس گندگی سے خود کو پاک کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ مومن متقی فرشتوں کے گروہ سے ہے کہ اس کی اور فرشتوں کی فطرت جو ہے یعنی ان کی نیچر ایک جیسی ہے۔ یہ حضرات بشر صورت، ملک سیرت، آئے ہائے جملہ تو دیکھو، صورت انسانوں والی ہے اور سیرت فرشتوں والی ہے، اللہ ان جیسا ہمیں بنا دے۔ اچھا، ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی گڑبڑ ہونے لگے تو پتہ چل جاتا ہے، اور ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، شرم ہی نہیں آتی ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ یار جس کی صبح ہی فجر کے بغیر ہوتی ہو تو اس کا اسٹارٹ ہی خراب ہو گیا نا۔ آپ کی صبح آپ نے حرام کام کر لیا، آپ نے سب سے بڑی نافرمانی کی کہ نماز قضا کر دی، اب باقی دن بھی گناہوں میں گزر سکتا ہے۔ صبح ہی سجدے سے ہونی چاہیے، اور اگر زندگی میں کوئی غلطی ہو تو اس کا احساس ہو کہ یار یہ میں نے کیوں کہا، یہ میں نے کیوں دیکھا، یہ میں نے اس کے پیسے کیوں رکھ لیے، لیکن نہیں ہوتا لوگوں کو احساس، اور ہم سمجھتے کوئی چیز نہیں۔ اب دیکھیں، اب باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی نوٹ آیا، ہم نے چیک کیا نکلی ہے، جس نے دیا اس نے غلط کیا، اس نے حرام کیا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا،
لیکن کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی آگے چلا دیں؟ اب لوگ کہتے ہیں مجھے بھی آیا، میں بھی چلا دیتا ہوں. اب یہ آپ نے غلط کیا، آپ نے کسی کا حق مارا. قیامت کے دن وہ آپ سے اس کا تقاضا کر سکتا ہے، اور ایسا نہ ہو یہ ایک غلطی ہی ہمارے سارے اعمال برباد کر دے. احساس نہیں ہے، بندہ کہتا ہے میرے ساتھ غلط ہوا، میں بھی آگے لوگوں کے ساتھ غلط کروں گا. نہیں، آپ کے ساتھ غلط ہو گیا، آپ صبر کریں، مگر اس کی کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اگلے کو بھی دھوکہ دیں، آپ اگلے کو تکلیف پہنچائیں، آپ اگلے کا مال ہڑپ کر جائیں. اس کی بالکل